اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم وقال اللہ تعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آج جو ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا گیا، واقعی میں اللہ پاک نے ایک ایک آیتوں میں کیسی باتیں بیان فرمائی ہے۔ اسی آیت کو لیتے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، او میرے بندو، او ایمان والو، لتبلون فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مال اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور دنیا میں آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور غیر مسلم اور غیر مسلموں کی طرف سے آپ کر دھمکیوں کی آوازیں آئے گی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں آپ کو ملک چھوڑ دینا پڑے گا، آپ کو یہاں سے وہاں چلا جانا پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ اور میرے ماننے والوں، یہ دھمکیاں تم پر آئے گی، اور اتنا ہی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں دھمکیوں کے بعد آپ کو ستایا بھی جائے گا، اذًا کثیرا، آپ کو خوب تکلیفیں پہنچائی جائے گی۔ ایمان والوں، ہم آپ کو آزمائیں گے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم آپ کو سیدھا جنت میں بھیج دے۔ صحابہ کو آزمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے میدان میں آزمایا، 3 سال تک آپ علیہ السلام کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام ہے ازواج مطہرات اور بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ علیہ السلام کو کھانا پانی تک بند کر دیا گیا، حالانکہ نبی تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے امتیوں، تم کو بھی، اے میرے بندو، تم کو بھی آزمایا جائے گا، لیکن اللہ پاک فرماتے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، چاہے کوئی کتنی ہی دھمکیاں دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا تھا حضور، یہ لوگ آپ کو دھمکی دیتے ہیں کہ مکہ سے نکل جاؤ، یہ کفار مکہ آپ کو یہ کہتے ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ فرمایا دینے دو ان کو دھمکیاں، ہم سب سنتے ہیں، ایک وقت آئے گا انہی کو نکلنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے فتح مکہ کا موقع دیا کہ سارے قدموں میں آ کر کے گر گئے اور بیت اللہ کی چابی حوالے کر دی۔ اللہ پاک فرماتے وہ وقتی دھمکیاں ہوتی ہے، وہ تو پہلوں نے بھی دی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ اللہ پاک تسلی دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو۔ اللہ پاک فرماتے ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں، کوئی کچھ حالات آزمائشیں آ جاتی ہے، مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ سے پہلے امتیوں کو پر آئے ہیں۔ ایسی تکلیفیں پہلے پر کہ فرعون نے، بعض علماء نے لکھا 40 سال تک، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اعلان کر دیا تھا جو بھی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کے ہاتھ سے چھینو، قتل کر دو۔ 40 سال تک بعض علماء نے لکھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا پوزیشن ہے، پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، بلند تو وہی ہونا ہے جو مومنین ہے، یعنی اللہ پاک کامیابی تو انہی کو دینا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آیت بھی پڑھی گئی، لیکن او میرے امت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تمہارا کام کتنا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسا ڈرنے کا حق ہے، نماز پڑھتے رہو، وہاں توجہ مت کرو، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری فکر اتنی ہو کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے، ایمان کی حالت میں تمہاری موت آوے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب ایک ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی اور جھگڑے بازی مت کرو، آپس میں جھگڑے بازی مت کرو، ایک ہو کر کے رہو۔ تو اللہ پاک فرماتے آگے کی مرحلے آسان ہے۔ معلوم ہوا ایک عجیب نعمت اللہ پاک نے فرمائی، آپس میں اتحاد۔ جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں جو آتی ہے، وہ آپ علیہ السلام کو، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کو بتلا دی گئی تھی، آپ علیہ السلام کو یہ رات بتلا دی گئی تھی، اور آپ علیہ السلام صحابہ کو خبر دینے کے لیے آ رہے تھے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس جھگڑے کی وجہ سے یہ رات مجھے بلا دی گئی۔ کتنی خطرناک چیز ہے جھگڑا، اس کی وجہ سے یہ رات بلا دی گئی۔ معلوم ہوا میرے بھائیو ولا تفرقوا، آپس میں معمولی باتوں میں آپس میں تفرقہ بازی، نکاح کا موقع ہو، وارثے کا موقع ہو، ان چیزوں میں آپس میں جھگڑے نہ ہو، ایمان ہمارا باقی رہے۔
بہرحال میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں شرابی کا نشہ بھی اترتا ہے، شرابی کا نشہ بھی اترتا ہے۔ اگر کسی کو نشہ ہوتا ہے بھائی میں فلانے سے نہیں بولوں گا اس لیے کہ میں بڑا ہوں یا میں مالدار ہوں یا میں طاقت والا ہوں، میرا فلانے سے تعلق ہے، شرابی کا نشہ بھی اترتا ہے۔ ہر چیز چڑھتا سورج بھی دوپہر کو آنکھیں دکھاتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ سورج بھی ڈھل جاتا ہے، اس کی کرنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہر ایک کی ایک عمر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اللہ پاک کو جھکنا پسند ہوتا ہے، معاف کرنا، جھکنا۔ بہرحال میرے بھائیوں، کہنے کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کو آپس میں محبتوں کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق۔